السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جعلناك على شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ وقال تعالی فی مقام آخر، سنة اللہ فی الذین خلوا من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اللہ کا مزید احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جو ہے جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی، اور اس سے پہلے جو ہے سمجھیے کہ دین کی بات سننے کی بھی توفیق دی۔ آگے آ جائیے، پیچھے نہ بیٹھیں، کوئی آگے صف خالی ہے، بچے بھی آگے آ جائیں۔ ہم نے کئی مرتبہ کہا کہ بچوں کو آپ لوگ آگے لے کے بیٹھا کیجیے، بہت بدمعاشی کرتا ہے، پیچھے رہتا ہے تو۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے مالدار، اگر کسی سے پوچھیے کہ سب سے مالدار پیسے والا آدمی کون ہے، تو ہر آدمی بتائے گا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ پیسے والا جو ہے امبانی ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کہتا ہے، کوئی کسی کا جو ہے کسی اور کا نام لے لیتا ہے۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اس دنیا میں سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ پیسے والا، سب سے زیادہ خوش نصیب اگر کوئی ہے تو وہ ہے ایمان والے، ہے کہ نہیں؟ ایمان کی دولت، اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اتنی اچھی کتاب دی، اللہ نے ہمیں آخری نبی دیا جس کو سمجھیے کہ پورے قرآن اس کے اوپر نازل کیا، اللہ نے ہم کو اسلام دیا جو سچا مذہب ہے، اللہ نے ہم کو شریعت دیا، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے ہم لوگوں کو۔ تو دنیا کا سب سے مالدار آدمی کون ہے؟ ہم لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، خوش نصیب ہم لوگ ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہر جگہ پر گائیڈن کیا ہوا ہے، اور سمجھیے کہ ایک مکمل ایک شریعت دے دیا ہے، اور اس شریعت پر جو شخص بھی عمل کرے گا انشاءاللہ وہ انسان کبھی بھی جو ہے سمجھیے کہ مایوس نہیں ہوگا، کبھی بھی جو ہے ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، کبھی بھی جو ہے وہ پھانسی لے کے مرے گا نہیں۔ تو آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ حالات حاضرہ ہے، وہ یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ۔ آج کل جو پورے ہندوستان کے اندر جو تہلکہ مچا ہوا ہے، اور آج اس کی لاسٹ جو ہے تاریخ ہے 14 جولائی، آج تک جو ہے سمجھیے کہ ڈیٹ تھا کہ ہر آدمی اپنا اپنا احتجاج درج کرا تھا۔ جو لوگ درج کرا چکے ہیں تو سمجھیے کہ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اسلام کا سپورٹ کیا ہے، آپ نے مانا ہے کہ ہم شریعت پر عمل کریں گے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ اگر یہ یونیفارم سول کوڈ اگر ہٹ گیا تو سمجھیے کہ ہمارا اور آپ کا سب کا نقصان ہوگا۔ اب جو اس کو ہٹا کے جو قانون بنے گا وہ سب کے لیے یکساں ہوگا، مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، کرسچن، جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں سب کا ایک ہی قانون بنے گا۔ ہر آدمی پوری ہندوستان میں جتنے بھی لوگ رہتا ہے وہ ایک ہی شادی کر سکتا ہے، آپ 2 ہی بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ جو قانون اگر بن گیا، اگر یونیفارم سول کوڈ ہٹ کے اگر دوسرا قانون بن جاتا ہے جو پوری ہندوستان کے لیے ہوگا تو مسلمان بہت خطرے میں ہیں، اور بھی مذاہب کے لوگ بھی خطرے میں آ جائیں گے۔ اس لیے کہ ایسا قانون بنایا جا رہا ہے کہ جس میں آپ اور سمجھیے کہ اس میں 4 چیزوں کو زیادہ لیا گیا ہے: شادی، طلاق، وراثت اور بچہ کو گود لینا۔ یہ 4 چیزوں پر مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ان چاروں چیزوں کو ختم کریں گے سب سے پہلے حکومت۔
آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی بیوی مر گئی ہے تو اب ایسے رہیے، آپ ایسے ہی جو ہے سانٹ کی طرح گھومتے رہیے، ہے نا؟ جیسے کہ ہندو مذاہب میں ہے کہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے ہیں، ان لوگوں میں ہے۔ تو اگر یہ قانون اگر لاگو ہو جاتا ہے اور یونیفارم سول کوڈ کو ہٹا کے دوسرا جو ہندوستان کا قانون بنتا ہے سب کے لیے ایک جیسا، تو مسلمان جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں سب کا ایک ہی قانون بنے گا۔ ہر آدمی اپنے اپنے گھر کے اندر سمجھیے کہ 2 ہی بچہ پیدا کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ زمین کے حصہ میں جو آپ دیتے تھے اپنے من سے کہ فلاں بیٹا زیادہ پیسہ کماتا ہے، ہمارا فرما بردار ہے، اس کے نام آپ نے لکھ دیا، اب وہ قانون ختم ہو جائے گا۔ اب ہندوستان کا قانون بنے گا، کورٹ فیصلہ کرے گا کس کو کتنا ملے گا۔ کیا ہوگا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ایک دوسرے کے بچہ گود لے لیتے تھے کہ ہم کو بچہ نہیں ہو رہا ہے تو فلاں بھائی سے جو ہے لے لیا کہ چلو ہم اس کے پرورش کریں گے، اس کی شادی بیاہ کریں گے، اب اس کو بھی ختم کر دے گا۔ تو اس کو جو ہے احتجاج درج کرانے کے لیے آج جو ہے سمجھیے کہ آخری تاریخ ہے۔ تو جو لوگ احتجاج درج کرا چکے ہیں اور ابھی بھی وقت ہے، جمعہ کی نماز کے بعد ہر آدمی اپنے اپنے یا میرے موبائل سے لے سکتے ہیں، تو ہر آدمی کوشش یہ کریں کہ اس پر احتجاج جو ہے درج کرائیں اور صاف طور سے کہیں کہ بھائی اس قانون کے خلاف ہم ہیں، اس لیے کہ اسلام نے جو طریقہ بیان کیا ہے، اسلام نے جو ہمیں شریعت دیا ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے۔ اسلام نے ہمیں 4 شادی کا حکم دیا ہے، ہم کریں گے تو کریں گے۔ اللہ نے اگر پیسے دیا ہے اور ہم تمام بیویوں میں برابر کر سکتے ہیں تو کریں گے، اور اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ تعداد میں لوگ شادی کر رہے ہیں۔ ہم لوگ نے 1 رکھے ہوئے ہیں، کئی جگہ پہ جا کے دیکھیے 2 3 رکھے ہیں، 4 رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے کہ نہیں؟ تو آج ہمارا اسی ٹاپک پہ جو ہے سمجھیے کہ بات ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک شریعت پر رکھا ہے۔ کیا ہے؟ ایک شریعت پر، ایک اسلام پر آپ کو جو ہم نے جو قانون جو نافذ کیا ہے جو قرآن کے اندر، ہم نے آپ کو ایک شریعت پہ رکھا ہے، اور فاتبعها، تو لہٰذا آپ اس شریعت کے مطابق زندگی گزاریے اور اس کی پیروی کیجیے، اس کو فالو کیجیے۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ ان لوگوں کی پیروی مت کیجیے، آپ ان لوگوں کے خواہش کے مطابق مت چلیے جن کو حقیقت کا علم نہیں ہے۔ کیا ہے؟ جن کو حقیقت کا، جس کو قرآن و حدیث کا صحیح طریقے سے علم نہیں ہے، ان کی باتوں پر مت آئیے، ان کی جو ہے خواہش کے مطابق مت چلیے، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں اکثر و بیشتر جگہ دیکھا جاتا ہے مسجد کے جو کمیٹی ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امام ہمارے ہی قبضے میں رہے۔ کیا ہے؟ امام ہمارے ہی قبضے میں رہے۔ کیوں بھائی؟ آپ کے قبضے میں کیوں رہے گا؟ قرآن تو یہاں کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جن کو صحیح علم نہیں ہے، حقیقت علم نہیں ہے کہ علماء کرام کی کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، ایک امام ہے اس کا کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ تو ہر آدمی اس دنیا کے اندر چاہتا کہ ہمارے خواہش کے مطابق سامنے والا کام کرے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ دنیا ہے، یہاں ہر ایک آدمی کا مزاج الگ الگ ہے۔ یہ جو سوچیے گا کہ ہمارے خواہش کے مطابق چلے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہم سے تو نہیں ہوگا۔ جو بات ہے ہم وہی کریں گے جو ہمیں سمجھ میں آئے گا، ہم وہی آپ کے سامنے یہاں بیان کریں گے جو ہم کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ آپ جو سوچیے کہ ہمارے کہنے کے مطابق چلے، ہمارے کہنے کے مطابق امام صاحب جو اٹھے، کھائے، پیے، سوئے، یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ اس کے لیے پھر آپ کوئی ایسے امام کو رکھ لیجئے جو بالکل فرشتہ ہو۔ اس کے لیے آپ جبرائیل علیہ السلام سے بات کر لیجئے۔ کن سے بات کر لیجئے؟ جبرائیل علیہ السلام سے۔ باقی ہم سے جو آپ امید رکھ رہے ہیں یہ نہیں ہو پائے گا۔ جو بات ہے وہ ہم منہ پہ کہہ دیتے ہیں، منہ پہ کہنے کے بعد جو بات حقیقت وہ ہم کہہ رہے ہیں۔ قرآن یہاں صاف صاف کر رہا ہے اللہ کے نبی کو وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، اللہ کے نبی کے زمانے میں کفار مشرکین تو یہی بات کہتے تھے
کہ اے محمد ہم جو جس خدا کی جو ہے خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں اور کئی سالوں سے ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آئے ہیں، تم ہماری طرف آ جاؤ، تم اپنے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت کیوں دے رہے ہو لوگوں کو؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی، تو اللہ نے ہم کو شریعت دیا ہے، جو اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کی نبی کی حدیث ہے، تو اس شریعت پر ہم لوگوں کو مکمل طریقے سے عمل کرنا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ ہمارے مطابق ہر کام ہو، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں اس دنیا کے اندر ہر ایک آدمی کا مزاج الگ الگ ہے، سب کی باتیں سنیے، کیا ہے، سب کی باتوں کو سنیے، غور و فکر کیجیے، اور آپ کو جو سمجھ میں آئے وہ کام کیجیے۔ کوئی اگر نہیں مان رہا ہے تو کوئی بات نہیں بھائی، آپ کی مرضی، ہمیں یہ کام اچھا لگ رہا ہے ہم کریں گے، یہ ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا غصہ جو ہے بالکل کم ہو جائے گا، جس کو کہتے ہیں کہ کمپرومائز کر کے چلنا۔ کوئی اگر دین کا کام کر رہا ہے، کوئی اگر دعوت و تبلیغ والا کام کر رہا ہے، مشورہ ہو رہا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہے، تو آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ ہے کہ نہیں؟ کوئی اگر کر رہا ہے تو اپنی خوشی سے کر رہا ہے، وہ اپنے اعمال کر رہا ہے، اپنی نیکیاں جو جمع کر رہا ہے۔ آپ کو اگر نہیں بیٹھنا ہے، آپ کو اگر نہیں جانا ہے، آپ کو اگر مشورے میں نہیں بیٹھنا ہے، تو آپ سے کس نے کہا کہ زبردستی بیٹھیے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی تعریف کیجیے، اس کے ساتھ دیجیے، ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے کیجیے، آپ لوگ کیجیے، ہم سے نہیں ہو پائے گا تو کوئی بات نہیں بھائی، چلے جائیے۔ ہو گیا، ایک محبت والی الفاظ بات ہو گئی کہ بھائی آپ کیجیے، اللہ کا شکر ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تعریف کر دیجیے، اس کا حوصلہ افزائی ہو جائے گا اور یہ کام چلتا رہے گا۔ اور یہ ہم نے دیکھا کہ شروع میں بھی بیچ میں کبھی صبح ملاقات ہوتی تھی لگاتار ایک ہفتہ، تو ہم نے دیکھا کہ نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، دو صف ہونے جا رہے تھے، 2-2.5 صف ہو رہا تھا۔ اب جو ہے یہ 2 ہفتے سے 3 ہفتے سے جو ہے ملاقات صبح کی بند ہو گئی ہے، 2 ہفتے سے جو ہے گشت نہیں ہو رہا ہے، ایک صف بھی نمازی نہیں ہو پا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے دین کی محنت کی جو ہے انجام۔ دین کا کام جس بستی کے اندر چھوٹے گا، جس بستی کے اندر دین کا کام نہیں ہوگا، یہ دعوت و تبلیغ والا کام نہیں ہوگا، وہاں نمازی دھیرے دھیرے گھٹتے جائیں گے، لوگوں کے دلوں کے اندر سے ایمان نکلتا جائے گا، پھر لوگ پریشان حال نظر آتے آئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، پکاریں گے، تو اللہ تعالیٰ کریں گے ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد کوئی نہیں کرے گا۔ کیا ہے؟ تو ہمیں شریعت اللہ نے دیا ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں مکمل طریقے سے اس کا بائیکاٹ کرنا ہوگا کہ بھائی ہم جو اللہ نے جو ہمیں قانون بتلایا ہے، اللہ نے جو ہم کو شریعت دیا ہے، اللہ جو احکام ہمیں بتلائے ہیں، اس پر ہم سب کو عمل کرنا ہوگا۔ ہاں، اب یہ ہے کہ دین کے کام میں ہم کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، نہ کر سکتے۔ جس کو بیٹھنا ہوگا بیٹھے گا، جو بیٹھے گا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، اس کو اپنا فائدہ ہوگا۔ جو نہیں بیٹھے گا تو وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو جو شخص بھی گمراہی کی طرف جائے گا، جو شخص بھی برائی کی طرف جائے گا، اس کو اپنا ہی نقصان ہوگا، کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ اور آج کل زیادہ تر یہی ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں جو ہے بل گیٹس کے نام آپ لوگ سنتے بھی ہوں گے، نوجوان لوگ، بل گیٹس، اس نے اپنے کرسی پر جو ہے ایسے شخص کو بیٹھلایا، اور بل گیٹس جو ہے کرسچن ہے، کیا ہے، ذات کا جو وہ کرسچن ہے، اور وہ مائکروسافٹ کا جو ہے CEO پہلے تھا۔ ابھی اس کرسی پر اس نے ایسے شخص کو بیٹھلایا ہے، CEO جس کو بنایا ہے، وہ حیدرآباد کا جو ایک ہندو کر کے ایک نام جو ہے، ہندو ذات کا تھا۔ سمجھیے کہ اس نے اس کو بیٹھایا۔ اب یہاں پر سمجھیے کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کرسچن ہیں تو ہم اس کرسی پر کس کو بیٹھائیں گے؟ کرسچن ہی کو بیٹھائیں گے۔ انہوں نے نہیں سوچا، انہوں نے یہ دیکھا کہ کون بندہ ٹیلنٹڈ ہے، کس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ جو اس کرسی پر بیٹھ سکے، کس کے اندر اتنی صلاحیت ہے جو CEO کے کرسی پر بیٹھ سکے۔ تو اس نے جو ہے ایک کہاں حیدرآباد کے رہنے والا ایک ہندو ذات کا، غیر مذاہب کا، اس کو بیٹھایا۔ اگر ہم یہاں آپ ہوتے تو ہم لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ فلاں کس مذہب مسلک کا ہے،
فلاں سے ہماری بات نہیں ہوتی ہے، فلاں جو اس کا مسلک الگ ہے، اس سے ہم کیوں بات کریں، اس کو ہم کیوں بیٹھائیں، یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو جس کی وجہ سے مسلمان کی پذیرائی بھی نہیں ہو رہی ہے، مسلمان ترقی نہیں کر پا رہا ہے، مسلمان دھیرے دھیرے دبا جا رہا ہے، مار کھاتا جا رہا ہے۔ اس لیے دشمن ہمارا کوئی غیر مذاہب کا نہیں ہے، دشمن ہمارا اپنا ہی ہے۔ ہمارے محلے علاقے میں ہی ہمارا ایمان والا بھائی دشمن ہے۔ کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو وہی اتنا چیخے گا، چلائے گا کہ جو ہے ایسا لگے گا کہ جو کتنا بھاری دشمن ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو مٹانے کے لیے باہر سے دشمنوں کی لانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا دشمن ہی کافی ہے، اپنا مسلمان بھائی ہی کافی ہے، وہی آپ کو نیچے گرائے گا۔ اب ہر جگہ دیکھ لیجئے، مدرسوں کے اندر دیکھ لیجئے، اسکولوں کے اندر دیکھ لیجئے، مدرسے کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہی خاندان کا کوئی اس میں جو ہے سلیکٹ ہوگا، ہمارا ہی خاندان اس میں آئے گا، ہمارا ہی خون کا کوئی بیٹھے گا اس پہ، ہمارے ہی خاندان کا ہمارا بیٹا یا بہنوئی جو ہے، داماد جو ہے اس سیٹ پہ آئے گا، جس کی وجہ سے آپ کے محلے علاقے میں کئی مدرسے ایسے ہیں جو بالکل ٹھپ ہو گئے، گر گئے۔ کئی مدرسے کے ٹیچروں کا جو ہے سمجھے کہ تنخواہ ہی بند ہو گیا ہے۔ مدرسہ جہاں کا تھا وہیں ہے، جس حال میں مدرسہ تھا اسی حال میں مدرسہ چل رہا ہے، ترقی نہیں ہو پا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، فلاں جو ہے اس مسلک کا ہے، فلاں جو ہے ہم سے بات نہیں کرتا ہے، فلاں کسی اور ذات سے ہے، فلاں جو ہے کسی اور کہیں سے تعلق رکھتا ہے، اس کو ہم کیوں بیٹھائیں اس کرسی پر، اس کو ہم کیوں جو ہے صدر مدرس بنائیں، اس کو ہم کیوں ناظم بنائیں، یہ ہو رہا ہے۔ تو جس کی وجہ سے کیا ہے، ہم مسلمانوں میں اور ہم لوگ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں، کرسچن ہیں، اس نے یہ نہیں سوچا کہ فلاں ہم جو ہے کرسچن کو ہی بیٹھائیں گے، اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کرسی پر ہم اپنے بیٹے کو ہی بیٹھائیں گے، نہیں، اس نے یہ تلاش کیا، اس نے یہ دیکھا کہ فلاں بندہ ہے، اس کے اندر ٹیلنٹڈ ہے، صلاحیت اس کے اندر ہے اس کرسی پر بیٹھنے کی، اس کو لا کے بیٹھایا اس کرسی پر، تو وہ لوگ ترقی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے رہا ہے۔ اور یہ ہم نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ جو شخص بھی جتنا کوشش کرے گا اس کو ہم اتنا ہی دیں گے۔ کیا کریں گے؟ اس کو اتنا ہی دیتے رہیں گے۔ ان کے دلوں کے اندر حسد ہے، نکینہ کپٹ ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون بندہ ٹیلنٹڈ ہے، صلاحیت مند ہے، اس کو لا کے بیٹھا دیے۔ اور ہمارے مدرسے، اسکول، کالج میں دیکھیے ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو اردو صحیح سے لکھنا نہیں آتا ہے، صدر مدرس بنا ہوا، مدرسے کا سیکریٹری بنا ہوا، مسجد کا سیکریٹری، اور صحیح سے اردو لکھنا بھی نہیں آ رہا، ہندی بھی لکھنا نہیں آ رہا، حساب بھی نہیں آ رہا صحیح سے۔ تو یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو ہمارے دلوں کے اندر حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم اور آپ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ لوگ خود دیکھیں نا، آپ کے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ تو جو پہلے جو ہے جس کام میں لگے ہوئے تھے اسی کام میں لگے ہوا، 1 روپے کا بھی کوئی ترقی نہیں کر پا رہا ہے۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ تو فوراً دوسرے کے اوپر انگلی اٹھا دیں گا، فلاں کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے، فلاں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اپنا نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، اپنا نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہمارا دامن کہاں گرا جا رہا ہے، اپنا نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے، کیا برائیاں ہیں، وہ نہیں دیکھ رہا ہے، فوراً دوسرے پہ انگلی اٹھایا کر رہا ہے کہ فلاں شخص کی وجہ سے ہمارا یہ کام خراب ہو گیا۔ اگر امام صاحب چلے جائے تو فون کہتے ہیں کہ فلاں امام صاحب صحیح نہیں تھا، کہتے ہیں کہ فلاں شخص وجہ سے چلا گیا، ان کو جو یہاں دل نہیں لگ رہا تھا، ہے کہ نہیں؟ اپنی نہیں دیکھیں گے کہ ہماری وجہ سے، ہم لوگوں کی وجہ سے ہو سکتا کہیں چلے گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے ہم لوگ ان کو خوب تکلیف پہنچائے ہوں گے، کچھ تکلیف پہنچی ہوگی جس کی وجہ سے وہ چلے گئے ہوں گے۔ جیسے کہ جو ہے 3-4 دن سے جو ہے رام نگر سے ہمیں فون آ رہا ہے بار بار، بھائی آپ ہماری جگہ پہ آئیے، ہماری جگہ پہ آئیے۔ اب تنگ ہو گئے ہیں، آج جمعہ کے بعد جو ہے وہاں جانا بھی ہے، لوگوں نے کہا کہ آئیے آپ کا بیان رکھتے ہیں، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اب آنے دے گا تب نا وہاں جائیں گے تو کیا کریں، لوگ پریشان ہیں۔ تو آدمی جو ہے سمجھیے کہ کسی کی وجہ سے نہیں، انسان یہ دیکھتا ہے کہ معاشرے کے اندر لوگوں کی زبان کیسے، ان کا دل کیسا ہے۔ آپ اگر سونے کی تھیلی میں، سونے کے پلیٹ میں بھی اگر کسی امام کو یا عالم دین کو کھلا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا زبان گندا ہے، آپ ہر وقت چاہتے ہیں کہ امام کے پیچھے لگے رہیں، ان کو تکلیف پہنچائیں،
تو یاد رکھیے کہ اس سے کسی کو بھی جو ہے دل جو ہے سکون میں نہیں ملے. کھانا آپ کھلا رہے ہیں اچھی بات ہے, اس سے کوئی, کھانا تو سب کھلا رہا ہے, کھانا تو غیر مذاہب کے لوگ بھی کھلا دے گا اسے, اگر اس کے گھر پہ ہم جائیں گے تو اچھے طریقے سے کھلائے گا. جیسے کبھی کبھی رات ہمیں ہو جاتی ہے آنے میں, بیتیا شہر میں رک جاتے ہیں ہم, تو اس مرتبہ جو ہے 2 ہندو جو ہے جس سے ہماری ملاقات سے پہلے ہوئی تھی بیتیا کے اندر, اس کو ہم نے فون کیا, بولا کہ ٹھیک ہے آئیے آپ. ان کے گھر پہ ہم رکے ہیں, کھانا کھلایا, اتنا بیچارہ اتنا اچھا سے صاف ستھرا تھا, کیا ان لوگوں کا گھر تھا, کیا پلیٹ ان لوگوں کا تھا کھانے پینے کا, کیا اخلاق تھے. ہم نے کہا کہ یہ لوگ ہیں. رات میں کھانا بھی اچھے طریقے سے کھلایا, سونے کا بھی اللہ کا شکر اچھا طریقے سے انتظام کر کے ہم کو دیا. رات بھر وہاں سوئے ہیں, صبح آئے ہیں وہاں سے. کس کے گھر پہ؟ ایک غیر مذاہب کے گھر پہ, بالکل نوجوان لڑکا تھا. اس سے پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی کسی کام کے تعلق سے, تو اس نے کہا تھا کبھی بیتیا آئیے گا تو ہم کو فون کیجیے گا, انشاءاللہ آپ کی ہم اچھے طریقے سے جو ہے مہمان نوازی کریں گے. تو ہم نے کہا کہ چلو اچھا موقع ہے, رات میں پہنچے ہیں, 10-11 بج چکا ہے, اب کہاں جائیں, تو یہیں رک جاتے ہیں. تو کیا ہے کہ ہم سے اچھا تو وہ لوگ چلے گئے, اور جو حدیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے آئے, اللہ نے ہم ہی لوگوں کے لیے اس پیغمبر کو بھیجا. اور قرآن سمجھیے کہ بالکل حق اور سچی کتاب جو ہمارے اوپر جو ہے سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا, اس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. اور اس حدیث پر, اس قرآن کی باتوں پر دیکھا جا رہا ہے, اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ غیر مذاہب اس پر عمل کر رہا ہے. ان لوگوں میں کیا ہے کہ بھائی کوئی بھی ہو یا اپنے ذات کا, ہم اس کی دکان سے سامان لیں گے. اور ہمارے مسلمان میں کیا, اس سے ہم بات نہیں کرتے, اس سے سامان نہیں لیں گے, وہاں سے لیں گے غیر مذاہب کی یہاں سے. یہ دل کے اندر حسد کینہ کپٹ ہے. فلاں شخص سے ہم سامان کیوں لیں گے؟ ہے مسلمان, ایمان والا بھائی ہے, لیکن اس سے سامان نہ لے کے وہاں جا کے لیں گے. وہیں پر اگر غیر مذاہب کے لوگ ہیں, کہے گا نہیں ہمارا ہندو بھائی یہاں پر ہماری گلی میں تو دکان ہے, ہم آگے کیوں جائیں, یہیں پہ ہم لے لیتے ہیں اس سے سامان. وہیں پہ اگر ایمان والے کے گھر کے سامنے اگر کوئی ایمان والا کا دکان ہوگا, یا ہمارے مسلمان بھائی کا دکان ہوگا, تو کہے گا نہیں اس سے ہماری جمتی نہیں ہے, ہم جو ہے ان سے باتیں نہیں کرتے ہیں, ہماری ان سے بات نہیں ہوتی ہے, تو ان کے دکان سے سامان نہیں لیں گے, آگے جا کے لیں گے. یہ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. تو ہمارے اندر خود خرابیاں ہیں میرے بھائی, ہم خود اپنے دلوں کو صاف نہیں کر پا رہے ہیں. ہم ہر وقت غصے میں رہ رہے ہیں, سوچتے کہ ہمارے کام جو ہے ہمارے ذہن کے مطابق کام ہو. ہر آدمی ایک دوسرے کے اوپر تھوپ رہا ہے اور اپنا دھوس جما رہا ہے کہ ہم تمہارے باپ ہیں, ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا. کہ ایک بیٹے کو آپ پریشان خوب کر رہے ہیں, دوسری طرف دوسرے بیٹا کو, تیسرے بیٹا کو, چوتھے بیٹا کو آپ ان کے ساتھ جو اچھائی کا معاملہ کر رہے ہیں, یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو دنیا کے اندر یعنی کہ جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو اور اس کے اندر کوئی نشانی ہو, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 چیزیں اس کے اندر دیکھو. کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں. سب لوگ سو رہے ہیں جگہ ہوئے ہیں, پانی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو تم کثرت سے مسجد کو جاتے ہوئے دیکھو, یعنی بار بار 5 وقت کی نماز میں پابندی کے ساتھ مسجد جاتا ہو, تہجد کی نماز کی پابندی کرتا ہو, تو سمجھ جاؤ کہ یہ شخص جنتی ہے. یہ پہلی نشانی ہے. لیکن ایک چیز یہاں پہ یاد رکھیے گا, جنت جو یعنی جنتی شخص یعنی کہ جس کے اوپر جنت واجب ہے, جو لوگ جنتی ہیں, اس کے بارے میں 2 ہی شخص ہیں, ایک انبیاء کرام ہیں, ایک صحابہ کرام ہیں. یہ لوگ تو فکس ہیں کہ جنتی ہیں, جنت میں جائیں گے, اس لیے کہ انبیاء کرام ہیں, نبی ہیں, اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے صاف صاف کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. باقی انسانوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو ہے سمجھے کہ نشانی بتلائی ہے. سب سے پہلا کیا ہے کہ وہ کثرت سے خوب جو ہے مسجد کو جاتا ہو, مسجد کے اندر جا کے نماز کی پابندی کرتا ہو. یہ پہلی نشانی ہو گئی. دوسری نشانی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے,
تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کچھ نصیحت کیجئے، کچھ ایسی باتیں بتلا دیجیے جس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جنت کے اندر ہم چلے جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ کیا ہے؟ غصہ مت کرنا۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے آگے چلیے۔ تو اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ کہا کہ لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ تو صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی آگے کچھ نصیحت کیجئے، ہو گیا، غصہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو آگے اللہ کے نبی نے پھر کہا تیسری مرتبہ لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ جس شخص کے اندر یہ دو چیزیں دیکھیں آپ، ایک شخص جو ہے پہلا کیا ہے، نمازی ہو، خوب کثرت سے مسجد جاتا ہو، دوسرا یہ کہ وہ انسان غصہ نہ کرتا ہو، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہو، اس کو دیکھ کے آپ کا دل خوش ہو جائے، تو ایسے شخص سمجھے کہ جنتی ہے، ہو سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ اب یہاں پہ چیز دیکھیے گا، اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ نمازی آپ کو ملیں گے، لیکن ان کے چہرے پہ دیکھیے گا کہ اتنا غصہ، ہلکا سا پین مار دیجیے پھر دیکھیے، ہلکا سے بھی کچھ بات وہ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، ہلکا سے بھی کچھ نہ ملے پھر دیکھیے کتنے غصے میں آ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ روٹی کے جو توا دیکھے ہیں نا، جس پہ روٹی پکتی اس کو کیا کہتے ہیں، توا کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جو توا پہ بیٹھا ہوا ہے کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ توا پہ بیٹھا ہوا فوراً غصے میں آ جاتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کا چہرہ سے ہی انسان ڈر جاتا ہے کہ نہیں، چہرہ دیکھ کے ہی ڈر جاتا، آدمی بچہ بھی دیکھے گا ڈر جاتا ہے۔ تو بھائی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لائیے، کیا لائیے، چہرے پہ مسکراہٹ لائیے، لوگوں سے ملیے، السلام علیکم ہلکا سا مسکرا دیجیے۔ اب یہ نہیں کہ ہاں 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 ہنس دیجیے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہے، ہلکا سا مسکراہٹ چہرے پہ سجائیے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم فوٹو لیتے ہیں سیلفی تو کہتے ہیں کہ ہلکا سا مسکرائیے، اسمائل، پلیز اسمائل۔ تو ایک سیکنڈ کی مسکراہٹ سے ہماری سیلفی کتنی اچھی آتی ہے، کتنا اچھا فوٹو آتا ہے، خوبصورت لگتا ہے فوٹو میں۔ جب آپ فوٹو کھنچانے بھی جاتے تو وہاں بھی کہتا ہے کہ سر ہلکا سا مسکرائیے، ہلکا سا مسکرائیے۔ تو بتائیے کہ ایک سیکنڈ کے مسکرانے سے ہماری فوٹو جو ہے، ہمارا سیلفی جو کتنا اچھا آ رہا ہے۔ اگر یہی مسکراہٹ ہم ساری زندگی اپنی زندگی کے اندر اپنا لیں تو سمجھیے کہ ہماری زندگی کتنی خوشحال گزرے گی۔ گزرے گی کہ نہیں گزرے گی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات، گزرے گی نا، بالکل گزرے گی۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ترقی کریں اور جنتی آدمی کی ایک نشانی جو ہو بیان کیا اللہ کے نبی نے، وہ ہم اپنے اندر صفات پیدا کریں تو دو چیزوں کو زیادہ لائیں۔ نمبر ایک پر جو ہے نماز کی پابندی کریں، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہاں ہر ایک انسان کے مطابق آپ جو ہے، یا کوئی بھی انسان آپ کے مطابق ہر ایک انسان نہیں چل سکتا ہے کہ نہیں؟ ہر ایک آدمی کا مزاج الگ الگ ہے، تو لہٰذا کوشش کیا کیجیے، کمپرومائز کرنا سیکھیے۔ کوئی بات نہیں بھائی، یہ آپ کی رائے ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ میری رائے ہے، زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ دین کا کام بھی جو آگے جو ہے چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں بھی آتی رہیں گی۔ دیکھیے زندگی کے اندر خوشیاں کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ پیسے اگر آپ کے پاس ہے تو اس پیسے سے آپ سامان خرید سکتے ہیں، اس پیسے سے آپ بجاج کمپنی کا یا اوشا کمپنی کا، ہائی کمپنی کا سامان خرید سکتے ہیں، پیسے آپ کے پاس ہے۔ لیکن خوشی اور غم جو ہے، یہ دونوں چیزیں آپ نہیں خرید سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پیسے دے کے کسی سے خوشی خرید لیے، نہ، بالکل نہیں۔ وہ آپ کو خود اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ وہ کیسے؟ وہ یہ کہ اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیے۔ فلاں کچھ بھی ہے، کوئی بات نہیں بھائی، اللہ کے مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، امام صاحب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، سیکریٹری صاحب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا کے اندر دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کوئی بھی انسان دنیا کے اندر دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، ہر ایک انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو آج کے تقریر کا اور آج کا جو یہ میسج ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب تک ہم زندگی گزاریں، کوشش یہ کریں کہ اسلام نے جو ہمیں جس باؤنڈری کو باندھ دیا ہے چاروں طرف سے، اس پر عمل کریں۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ جو ہے 4 جانور ایسے ہیں جس کو ہمیں جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، جو ہم کھا سکتے ہیں۔ گائے ہے، بکرا ہے،
یہ بکری ہے، پھر اس کے بعد اونٹ ہے، دمبا ہے، یہ ساری چیزیں جس کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے، زیادہ بیان کیا ہے. اور باقی اور بھی جانور حلال ہیں، جیسے ہرن ہے، مرغا ہے، یہ سب چیزیں، یہ سب جانور تو حرام ہے، یہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں. لیکن قرآن نے جس چیز کو زیادہ بیان کیا ہے اس کو ہم زیادہ فوکس کریں. پھر اس کے بعد قرآن نے کہا کہ شراب حرام ہے، تو بالکل حرام ہے، ہم اس کے نزدیک جا ہی نہیں سکتے، چھو ہی نہیں سکتے ہیں. قرآن نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا حرام ہے، اس کے قریب ہمیں بھٹکنا بھی نہیں ہے. اور زنا سے مطلب یہ نہیں کہ صرف جو ہے آپس میں تعلق ہو، یہ آنکھ کا بھی زنا سے بچنا ہے. موبائل کے اندر آپ جو گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، موبائل کے اندر جو ہے آپ رات کے اندھیرے میں نہ جانے شارٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کیا کیا دیکھ رہے ہیں، سب معلوم ہے. کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. یہ بھی آپ زنا والا کام کریے. آنکھ سے آپ زنا کر رہے ہیں، اس کان سے آپ گانا سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، فلموں کی آوازوں کو سن رہے ہیں، تو یہ بھی ایک زنا ہے، اسے بھی بچنا ہوگا ہمیں. یہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے بھی ہم غلط کام کر رہے ہیں، حرام والی چیزوں کو چھو رہے ہیں، اس سے بھی ہمیں بچنا ہوگا. یہ پاؤں ہے، پاؤں کا بھی زنا ہے. وہ زنا کیا ہے کہ غلط کاموں کی طرف ہم چل کے جا رہے ہیں، سنیما ہال کی طرف چل کے جا رہے ہیں، وہاں جا کے بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں. یہ بھی ایک غلط کام ہے، یہ بھی آپ جو ہے حرام والا کام کر رہے ہیں. ان سب چیزوں سے جو قرآن نے منع کیا ہے، ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا. کیا ہے؟ ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا. آج ہر آدمی شکایت کر رہا ہے کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، پریشان ہے. کل رات جو ہے ایک شخص فون کیے ہوا تھا کہ جو ہے کہ دیکھیے نا امام صاحب بہت پریشان ہیں، ہم رو رہا تھا فون پر. تو ہم نے کہا کہ بھائی جب تک آپ اللہ کے احکام کے طریقے پر زندگی نہیں گزاریے گا، جب تک آپ مکمل طریقے پر ایمان نہیں لائیے گا اور ایمان میں داخل نہیں ہوئیے گا، اور احکام جو اللہ نے بیان کیا اس پر جب تک عمل نہیں کیجیے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں ہمیں حکم دیا ہے جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک زندگی میں سکون نہیں آئے گا. نماز آپ 5 وقت کی نماز چھوڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو زندگی میں سکون نہیں ہے. آپ جو حرام کام کر رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں رات میں، کریں کہ زندگی میں سکون نہیں ہے، پریشان ہے. بھائی دوسروں کے پاس رونے سے اچھا کہ اللہ کے سامنے روئیے، اللہ سے شکایت کیجیے کہ اللہ ہم پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، لوگ پریشان کر رہا ہے. تو ہمارے سامنے رونے سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ اور ناراض ہو جاتا ہے. اس سے اچھا کہ آپ اللہ کے سامنے روئیے. کس کے سامنے روئیں؟ اللہ کے سامنے روئیں. تو آج کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے علماء کرام کی طرف سے بھی اعلان آیا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد سب لوگ بیٹھے رہیں گے، دعا ہوگی سول کوڈ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو ہے جو حکومت جو چاہ رہی ہے اس کے خلاف ہو. یہ کیا ہے؟ جو چاہ رہی ہے حکومت کے جو ہے یونیفارم سول کوڈ کو ہٹا کے جو ہے ایک عام کوڈ لایا جائے، ایک جو عام قانون بنایا جائے جو تمام ہندوستان کے ناگرک کے لیے ہو. یہ نہیں ہو سکتا. کیا ہے؟ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ اس میں دعا کریں. اور تمام علماء کرام سے، خاص طور سے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی اعلان آیا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد خاص طور سے اس کا جو ہے اس کے بارے میں دعا کی جائے اور تمام لوگوں کو بتلایا جائے کہ ہم لوگ اس کی بالکل کیا ہے؟ خلاف ہیں. ہم لوگ وہی عمل کریں گے جو قرآن و حدیث کیا ہے؟ بیان کرتا ہے. قرآن و حدیث نے جس چیز کو ہمیں حکم دیا ہے اس پر کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں کو عمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے سب لوگوں کو بھائی؟ عمل کرنا ہے. تو عمل کریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.